بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی محمد لا نبی بعدہ ولا رسالة بعد رسالتی ولا نبوة بعد نبوتی ولا کتاب بعد کتابی ولا معصوم بعد اسمتی ولا سنة بعد سنتی ولا امة بعد امتی۔ قال اللہ تبارک و تعالی فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى التي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ میرے محترم بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، ایمان والے کو صبح و شام کی زندگی کس انداز سے گزارنی ہے اور کس مہینے کے اندر، کس سال کے اندر اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا معاملات فرمائے ہیں، بحیثیت اللہ کے رسول کا امتی ہونے کے ہم تمام کو معلوم ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کی بدحالی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم ترقی کے لیے بہت سی کوششیں تو کرتے ہیں، لیکن ہمارا ایمان، اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، اس چیز کو ہم جاننے کی کوشش نہیں کرتے، اور جو جانتے بھی ہیں کچھ لوگ ہیں ہم میں 5-10%، تو وہ عمل سے کوسوں دور ہیں، ان کی زندگیوں کے اندر عمل نہیں ہے۔ اگر آپ کو اس چیز کو جاننا ہے تو آپ عصر کی نماز میں ہی مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ ایک اذان کے بعد آپ ڈبل سے اذان دلوا دو، 50 لوگ پوچھنے کے لیے آ جائیں گے کہ دوبارہ اذان کیوں دی۔ علم سب کے پاس ہے لیکن عمل نہیں ہے، اور یہ حال صرف عوام کا نہیں ہے، خواص اس کے اندر زیادہ مبتلا ہے، کیونکہ آپ نے سنا ہوگا، احادیث کے اندر بھی آیا ہے کہ عالم کا شیطان بھی عالم ہوتا ہے، لیکن یہ بات عالم کو معلوم ہی نہیں ہوتی ہے کہ میرا شیطان بھی عالم ہے، وہ مجھے داؤں پیچ سکھاتا ہے، میں بھی عالم اس کے لیے بتا رہا ہوں۔ تو جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں، جو قرآن کریم کی آیت کریمہ میں نے آپ تمام حضرات کے سامنے تلاوت کی، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معجزے کو اس آیت کریمہ کے اندر ذکر فرمایا۔ وہ معجزہ ہے معراج۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا۔ آپ لوگ بچپن سے ان واقعات کو سنتے آ رہے ہیں، میں بھی سنتے آیا ہوں بچپن سے
لیکن جب درس و تدریس کا وقت آیا، جب پڑھنے بیٹھا، تو جو قصے کہانیاں بہت سی تھی وہ ساری کی ساری صاف ہو گئیں کہ کچھ لوگ کچھ کہتے ہیں، امی نے کچھ اور بتایا، بڑی بوڑھیاں جو گھر میں ہوتی ہیں سناتی ہیں کہانیاں۔ تو معراج کا جو واقعہ ہے وہ اصل میں کیا ہے؟ کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی؟ کب کرائی گئی؟ اس میں اختلاف ہے۔ پہلی بات تو یہ جاننا ہے کہ معراج اللہ کے رسول کو کب ہوئی؟ حضرت مولانا علامہ ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب سیرت المصطفیٰ کے اندر لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کرائی گئی وہ ماہ رجب میں کرائی گئی۔ یہ جو ریسنٹلی مہینہ چل رہا ہے یہ وہی مہینہ ہے۔ آگے آپ تحریر فرماتے ہیں کہ وہ رجب کی 27 تاریخ تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا اس کے 11 سال کے بعد اللہ نے آپ کو اپنے حضور بلایا۔ بلانے کی وجہ بھی بتائی۔ ہم گھر کے اندر دیکھتے ہیں کوئی بچے کو اگر ہم مار دیتے ہیں، زیادہ مار دیا، ہم بھی پڑھاتے ہیں، ہم بھی کبھی کبھی کسی بچے کو زیادہ تنبیہ کر دیتے ہیں تو پھر اس کو سائیڈ میں لیتے ہیں، دل سے لگاتے ہیں، سمجھاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت ایک نبی ہونے کے جتنے ستائے گئے، آپ خود فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی ساری تکالیف ایک طرف، میری تکلیف ایک طرف۔ سن 11 نبوی جو ہے، اس سے 3 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شعب ابی طالب میں مکمل بائیکاٹ رہا۔ وہاں سے آپ کا بائیکاٹ ختم ہوا تو آپ نے طائف کی طرف سفر کیا، آپ کو وہاں پہ مارا گیا، ستایا گیا، آپ کے نالین مبارک خون سے بھر گئے، آپ بیزار ہو گئے اپنی قوم سے ہر اعتبار سے، پھر بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی کے لیے اپنے پاس بلایا۔ کیا آپ حد درجہ بیزار ہو گئے؟ جب 2 بیٹیوں کو طلاق ہو جائے، آپ اور میں سوچیں دل پہ کیا گزرے گی اس دین کی خاطر؟ جب خود کا سگا چچا اپنے مد مقابل کھڑا ہو جائے، پوری قوم اپنے کو قتل کرنے پر آمادہ ہو، وہ حالات آج نہیں ہیں، پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کے لیے مبعوث کیے گئے وہ کرتے رہے۔ آج اگر آدمی اپنی بعثت کا مقصد اصلی سمجھ لے کہ میں کیوں پیدا کیا گیا ہوں، مجھے پیدا کرنے کے پیچھے اللہ کی لاجک کیا ہے، اور قرآن کی 2 آیتیں ہمیشہ پیش نظر رکھے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، وہ انسان موت تک غلطی کر ہی نہیں سکتا کہ میرا رائی کے دانے کے برابر کیا ہوا، ذرہ برابر کیا ہوا غلط عمل مجھے اس گڈھے میں دھکیل سکتا ہے جہاں سے کائنات ساری کی ساری اللہ کے حضور اگر میں فدیے میں پیش کر دوں تو بھی نہیں چھوٹ سکتا۔ اس آیت کو اگر انسان پیش نظر رکھے، غلطی کرے گا ہی نہیں، نماز چھوڑے گا ہی نہیں، ہر ایک کا خیال رکھے گا، ہر ایک کا اکرام کرے گا، بات کو سمجھے گا کہ بھئی یہ کس تناظر میں یہ بات کہہ رہا ہے، بیوقوف نہیں سمجھے گا سامنے والے کو۔ اللہ ہر داؤں پیچ کو تمہارے جانتا ہے، اور قدم تمہارے ہل نہیں سکتے اس وقت تک جب تک اللہ تم سے تمہاری زندگی کے ہر پہلو کا حساب نہ لے لے گا۔
2 باڈی گارڈ اس نے لگا دیے تمہارے پیچھے صبح سے لے کر شام تک، شام ہونے سے پھر صبح ہونے تک کرامن کاتبین تمہارے ہر اچھے ہر برے عمل کو نوٹ کر رہے ہیں، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ جاہل ہو، چاہے وہ منسٹر ہو، کوئی بھی ہو، اس کائنات میں قیامت تک آنے والے ہر انسان کا نامہ اعمال کالا سفید چٹھا تیار ہو رہا ہے۔ میرے کیف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حد درجہ بیزار ہو گئے، اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی کے لیے اپنے حبیب کو اپنے قریب بلایا، اور روایتوں کے اندر آتا ہے کہ یہ وہی سال ہے جس سال کے اندر اتنے غم، اتنی تکالیف کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ماں خدیجۃ الکبریٰ اس دار فانی سے کوچ کر گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ اللہ نے اپنے حبیب کی دلجوئی کے لیے اپنے پاس بلایا، اور روایتوں کے اندر آتا ہے کہ ایک رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آرام فرما رہے ہیں۔ کہاں پہ؟ ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے ہیں۔ سیدنا جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم مع چند ملائکہ کے حضرت ام ہانی کے گھر آتے ہیں، دروازے سے نہیں، چھت پھٹتی ہے، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سرانے کھڑے ہو کر کے آپ کو جگاتے ہیں اور معراج کی خوشخبری سناتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو اپنے دربار میں یاد فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھتے ہیں، اور اٹھنے کے بعد کعبے کی طرف چلتے ہیں۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ آپ حتیم پہنچتے ہیں، وہاں جا کے پھر سو جاتے ہیں۔ سیدنا جبرائیل آپ کو پھر اٹھاتے ہیں، اور اٹھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک پکڑ کے زمزم کنویں کے پاس لے جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کرتے ہیں، اور آپ کے قلب اطہر کو نکالتے ہیں۔ وہ جو تشتری حضرت جبرائیل جنت سے لے کر کے آئے تھے، جو ایمان، حکمت اور نور سے بھری ہوئی تھی، آپ کے قلب اطہر کو اس کے پاس، اس کے اندر رکھتے ہیں۔ پھر روایتوں کے اندر آتا ہے کہ آپ کے قلب اطہر کو بھی کھولا جاتا ہے، زمزم سے آپ کے قلب اطہر کو دھویا جاتا ہے۔ سیدنا جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم یہ تمام فعل کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو وہیں پر فٹ کر دیتے ہیں، اور سینے مبارک کو اس انداز سے ہاتھ پھیرتے ہیں، بغیر کسی ٹانکے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینے مبارک مل جاتا ہے، جس کو احادیث کے اندر شق صدر کہا گیا ہے۔ یہ روحانی سفر کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باطنی قلب کو ہر چیز سے پاک کیا گیا، حکمت، نور، علم اور ایمان کو بھرا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم جو جنت سے براق لے کر کے آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ کرتے ہیں کہ آپ سوار ہوئیے، میں آپ کا رفیق سفر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوتے ہیں، حضرت جبرائیل آپ کے پیچھے تشریف فرما ہے۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ براق خچر سے تھوڑا بڑا ہے اور گدھے سے یعنی حمار سے کچھ چھوٹا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے چلتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ کا جو پہلا پڑاؤ ہے وہ یثرب، جو اس زمانے میں یثرب مدینۃ المنورہ کہلاتا تھا۔ آپ جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی، اور آپ سے کہا کہ اللہ کے حبیب، آپ یہاں پر 2 رکعت نفل نماز ادا کر لیجئے۔
آپ کو اپنی بقیہ زندگی اب یہاں پر گزارنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم براق سے اترتے ہیں، 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے ہیں، پھر وہاں سے سوار ہوتے ہیں۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم براق کو کوہ طور یعنی طور سینہ پر روکتے ہیں اور اللہ کے رسول سے فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم اپنے رب سے ہم کلام ہوتے ہیں، آپ براق سے نیچے تشریف لائیے اور 2 رکعت نماز نفل ادا کر لیجیے۔ اللہ کے رسول وہاں پہ 2 رکعت ادا کرتے ہیں، پھر وہاں سے چلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم بیت اللحم میں اتارتے ہیں اور عرض کرتے ہیں جبرائیل کہ اللہ کے رسول آپ 2 رکعت یہاں پر بھی ادا کر لیجئے، یہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی جائے پیدائش ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر 2 رکعت نفل نماز ادا کرتے ہیں اور وہاں سے بیت المقدس کی طرف تشریف لے جاتے ہیں، جہاں پر پہلے سے تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم صف بندی کیے ہوئے کھڑے ہیں۔ روایتوں کے اندر آتا ہے، مفسرین کرام نے بھی لکھا ہے کہ اس نماز کی آذان بھی ہوئی۔ وہ نماز کوئی فرض نماز نہیں تھی، اس لیے کہ عشاء کے بعد اور فجر سے قبل یہ نماز ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم نے مع اپنے جسد کے روح اور جسم دونوں کے ساتھ 2 رکعت ادا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے سفر معراج شروع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق سفر سیدنا حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم ہے۔ آپ پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں تو آپ کی ملاقات سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے ہوتی ہے۔ سلام دعا کے بعد اچھے جو اللہ کے رسول کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان پر مختلف انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم سے، یہ ملاقات میں بھی اللہ کی بہت بڑی حکمت ہے کہ اللہ نے ان انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیوں کرائی۔ وہ ایک لمبی بحث ہے، اس میں نہیں جانا چاہتا، انشاءاللہ آئندہ کسی جمعے میں بتاؤں گا۔ تو پہلے آسمان پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے ہوئی، دوسرے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم سے ہوئی۔ آپ تیسرے آسمان پر پہنچے تو آپ کی ملاقات حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم سے ہوئی۔ آپ چوتھے آسمان پر پہنچے تو آپ کی ملاقات حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والتسلیم سے ہوئی۔ آپ 5ویں آسمان پر پہنچے تو آپ کی ملاقات حضرت ہارون علیہ الصلاۃ والتسلیم سے ہوئی۔ آپ 6 آسمان پر پہنچے تو آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم سے ہوئی۔ آپ 7ویں آسمان پر پہنچے تو آپ کی ملاقات اپنے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے ہوئی۔ ان تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم سے ملاقات کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پر پہنچے۔ سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے کہ اوپر سے جو ملائکہ احکام لے کر کے آتے ہیں وہ وہاں تک ان کی رسائی ہے، اور نیچے سے جو ملائکہ اعمال لے کر کے جاتے ہیں، سدرہ ایک بیری کے جھاڑ کا نام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ سدرۃ المنتہا کے بعد میرا جو سفر ہوا وہ صریف الاقلام پر میں پہنچا۔ صریف الاقلام وہ مقام ہے جہاں پر قلم چل رہا ہے ایٹومیٹکلی، لوح محفوظ سے تقدیر کو کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا ہے وہ تمام چیزیں نوٹ کی جا رہی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہرکیف اللہ کے دربار میں پہنچ جاتے ہیں، اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو براہ راست دیکھا۔
بعین ہی دیکھا اور ہم کلام ہوئے، اور دیکھتے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اپنی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں ایک نذرانہ پیش کیا کہ اللہ میری تمام مالی عبادتیں، قولی عبادتیں، فعلی عبادتیں آپ کے لیے ہیں۔ ہم غور کریں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، ہماری نماز اس انداز کی ہے کہ ہماری بدنی جو عبادت ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہے؟ اگر نہیں ہے تو محترم بزرگوں اور دوستو، ہم نماز کے اندر وہ خشوع اور خضوع پیدا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ جب میں نے اللہ کے حضور یہ تین باتوں کا نذرانہ پیش کیا کہ اللہ میری تمام مالی عبادتیں، قولی عبادتیں، فعلی عبادتیں آپ کے لیے ہیں، تو اللہ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ اللہ کے رسول اگر تمام میری مالی عبادتیں، فعلی عبادتیں، قولی عبادتیں میرے لیے ہیں تو سلام ہو تم پر، اور میری تمام تر رحمتیں ہوں، اور جو مالی عبادت تم میرے لیے کرو گے اس میں میری طرف سے برکتیں ہوں۔ آگے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، قربان جائیے اپنے نبی پر کہ اللہ کے رسول کے کتنے احسانات ہیں ہم پر، کہ ایک محبوب اور حبیب کی ملاقات ہے، اللہ کا رسول ایسے وقت میں اپنی امت کو بھی نہیں چھوڑتا ہے، بھولتا ہی نہیں ہے۔ اللہ سے میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ سے اگلی بات بولتے ہیں کہ اے اللہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ اللہ سلام آپ ان پر بھی بھیج دیجئے جو میری امت میں قیامت تک نیک اور صالح اور معصوم برگزیدہ تیرے بندے آنے والے ہیں۔ دیکھیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، کامیابی کن کے لیے ہے؟ صالحین بننے میں ہے، کامیابی متقی بننے میں ہے، کامیابی پرہیزگاری میں ہے، کامیابی نکڑوں پہ کھڑے ہو کر ٹائم اور وقت ضائع کرنے میں نہیں ہے۔ آج مسلمان کامیابی اسی میں سمجھ رہا ہے۔ گالیاں تو ہمارے اندر عام ہو گئی ہیں، غلط رواج کی اگر بات کروں تو گناتے گناتے عمر ضائع ہو جائے۔ عجیب عجیب روایات ہمارے اندر جنم لے رہی ہیں، عجیب عجیب روایات۔ ہم ان روایات کو اپنے حبیب اور 1.25 لاکھ صحابہ سے کم از کم میچ تو کریں۔ اگر نہیں ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستو تو اللہ کے حضور وہ تمام کی تمام مردود قرار دی جائے۔ آج آپ مشاہدہ کر لو، مسلمان اگر 15 منٹ آپ سے بات کر لے اور وہ گالی نہ دے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ مسلمان بازار میں چلے اور نگاہ اس کی مسلمانی ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کسی بھی چیز کا کسی بھی فیلڈ میں مشاہدہ کر لو، کاروبار میں چلے جائیے، آپ معاشرے کو لے لیجیے، نماز کو لے لیجیے، آپ مسجد کو لے لیجیے، اس کا اکرام چلا گیا۔ موبائل تو ہم بیٹھ کے ایسے استعمال کرتے مسجد کے اندر کہ جیسے ہم مسجد میں ہیں ہی نہیں، کہ آدمی اتنا بے خیال ہے موبائل کے چکر میں کہ اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میری کب سیڑھی اتر گئی ہے، پوری ہو گئی ہے اور بس گرنے کو تیار ہے موبائل کے چکر میں۔ اللہ اکبر، کیا بنا دیا یہ اسرائیل نے، یہودیوں نے ہمارے ہاتھ میں کیا چیز دے دی۔ قرآن جس انسان کے ہاتھ میں ہونا چاہیے تھا اس انسان کے ہاتھ میں آج موبائل ہے، نچا رہا ہے۔ یہودیوں نے ہمیں نچا دیا، ہر چیز نکل گئی اس موبائل کے ذریعے سے، ماں باپ کا اکرام نکل گیا، آپس کی محبت نکل گئی، اکرام تو ایسا اڑ گیا کہ سمجھو پوچھو مت۔ بیٹا ایسا موبائل کے اندر بزی ہے کہ ماں چلا رہی کہ بیٹا ایک گلاس پانی فریج میں سے لا دے، لیکن بیٹا گیم چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔
یہ ہمارے اخلاق اتنے حد درجے گر چکے ہیں، اور ہم امید کر رہے ہیں اللہ سے کہ اللہ بہت جلدی ہمارے لیے ایک فوج بھیجے گا آسمان سے ملائکہ کی، کہ جتنا بھی نظام یہ مسلمانوں کے خلاف درم برم ہے، ان تمام کے تمام نظام کو آ کر کے ملائکہ ایک جھٹکے میں درست کر جائیں گے۔ میں مانتا ہوں اللہ اس چیز پر قادر ہے کہ وہ اپنے ملائکہ کے ذریعے ہماری مدد کر سکتا ہے، لیکن پہلے ہمیں اس قابل بننا پڑے گا کہ ہم اس قابل بنیں کہ ملائکہ بھیجے اللہ ہماری مدد کے لیے۔ آج ہماری نمازوں کی کوتاہیاں ہیں، نمازیں درست نہیں ہیں، نمازوں کے اندر اذکار درست نہیں ہیں، ہمارے معاملات درست نہیں ہیں، ہمارا معاشرہ درست نہیں ہے، ہمارے اخلاق درست نہیں ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کی مدد تبھی شامل حال ہو سکتی ہے جب ہم اپنے تمام تر کاموں کو صبح سے لے کر شام تک، شام ہونے سے لے کر پھر صبح ہونے تک، تمام تر کاموں کو اللہ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر لے کر کے آئیں گے۔ صحابہ کی کامیابی کا راز یہی تھا، انہوں نے ہر چیز کو چاہے وہ کاروباری لائن سے ہو، آخرت کی لائن سے ہو، دین پر مقدم نہیں رکھا۔ یہ نہیں دیکھا میرا نقصان ہے، میرا فائدہ ہے، لبیک لبیک سمعنا واطعنا۔ آج میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہمارے سامنے اگر دین کے کچھ تقاضے آ جائیں تو ہم دین میں اوپر نیچے ہونا منظور کرتے ہیں، لیکن کاروبار میں اوپر نیچے ہونا منظور نہیں کرتے۔ اور خواب کیا دیکھ رہے ہیں کہ اللہ آسمان سے فرشتے اتارے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آپ اپنی زندگی کو اس نہج پر لے آئیے جس نہج پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 1.25 لاکھ صحابہ کو چھوڑ کر کے گئے تھے۔ کہ آپ ایک ایک صحابی کی زندگی کو دیکھو کہ آپ کے اگر گھوڑے نے، خچر نے یا کسی جانور نے جو وہ پالتے ہیں، اگر ان کے کہنے سے پانی نہیں پیا ہے تو انہوں نے اپنے اعمال کو چیک کیا ہے کہ میرا کون سا ایسا عمل ہے جو آج میرا جانور میری بات کو نہیں مان رہا ہے۔ آج مسلمان کامیابی موبائل میں سمجھ رہا ہے، پیچھے پڑا ہے، پاگل ہے۔ ارے قرآن پڑھو، قرآن آپ کو بتائے گا کہ کامیابی کس چیز میں ہے تمہاری۔ قرآن آپ کو بتائے گا کہ آپ کے آنے والے کل میں کیا چھپا ہوا ہے۔ کوئی بھی چیز دنیا کی، کوئی بھی کتاب، کوئی بھی میڈیا، الیکٹرانک میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، آپ کو یہ نہیں بتا سکتی کہ آنے والے کل کیا ہو سکتا ہے۔ آپ کو صرف اور صرف قرآن بتائے گا کہ کل آپ کی کامیابی اور کامرانی کس چیز میں چھپی ہے۔ اور نماز اللہ کے رسول کا جو ایک تحفہ تھا، جو معراج میں اللہ کے رسول لے کر کے آئے، صحابہ میرے محترم بزرگوں اور دوستو اسی نماز کے ذریعے سے اپنی ہر بات کو 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے مانگ کے اپنی ہر بات کو اللہ سے منوایا۔ ہماری بھی میرے محترم بزرگوں اور دوستو اللہ تمام تر مرادیں، منتیں پوری کر سکتا ہے، لیکن شرط یہی ہے کہ ہماری نماز وہ نماز ہو جو صحابہ کی نماز تھی، وہ نماز ہو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے لے کر کے آئے۔ دعا کرے میرے محترم بزرگوں اور دوستو کہ اللہ ہمیں صحیح معنی میں نماز پڑھنے کی اور نماز سیکھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔